مطلب ایک تو آپ بہت چاہتے تھے اور بہت دفعہ بات بھی آپ نے کی کہ سولر پالیسی مسلسل بات ہو رہی تھی کہ کنفیوژن میں نہ رکھا جائے، تو حکومت نے وہ مسئلہ حل کر دیا آپ کا. اب دیر از نو کنفیوژن، ایک سولر پالیسی انہوں نے نوٹیفائی کر دی ہے سولر سالوں. اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہو 16 صفحات بھی وہ انگریزی کے وہ نوٹیفیکیشن ہے نا، تو برائے مہربانی مجھے بھی سمجھا دیجئے. آپ کو بھی کک سمجھ نہیں آئی ہے یہ سارا پڑھنے کے باوجود اس انگریزی میں، اور آپ نام نہاد انجینئر بھی ہوتے ہیں وکیل ہونے کے علاوہ. آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ایک اس بندے سے بھی رابطہ کیا جو شاید اس ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتا ہے. جی ہاں جی. اس نے بھی کہا کہ یار یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں اور دیکھ کے تو لوگوں سے بات کرنا پڑے گی، اور یہ وہی ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں. اب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ٹکر، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دھندے کو بھی. سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. ہمارے ٹکر کیا چل رہے ہوں گے آپ کی دانش آپ کے سامنے، کہ اب نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ صارفین سے نیشنل ایوریج انرجی پرائس، قومی اوسط یا اوسطن قیمت، قومی قیمت، بجلی کی اوسطن قیمت. اچھا، اب قومی اوسط یعنی کراچی کا یونٹ، پشاور کا یونٹ ملا کے پھر تقسیم کیا جائے گا. یہی دیکھو واسطوں میں یہ ایک ٹرم ہے بابو. جب آپ اپنے آپ کو عوام کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس ٹائپ کی ٹرمز ایجاد کرتے ہیں کہ جس کا اب مطلب نیشنل ایوریج انرجی پرائس کیا ہے. نہیں وہ میں بتا دیتا ہوں نا. نہیں آپ کو بھی نہیں پتا. میں نے ان سے پڑھی. بتائیے سر. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر ڈسکوز جو ہے، جیسے لیسکو ہے، میپکو ہے، ملتان میں میپکو، یہ آپ بھی انگریزی بول رہے ہیں. مجھے ایک سیدھی سادھی بات کریں. فرض کریں آپ لاہور میں بجلی پرووائڈر کمپنی، اور یار تم لاہور میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے ہاں 2 انورٹر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، تمہارے لیے 1 یونٹ کتنے کا پڑے گا تمہیں؟ وہ نہیں بتایا انہوں نے. جی السلام علیکم. تو میں یہی تو رو رہا ہوں. اچھا، پھر ایک اور ہے، نیشنل گرڈ کو اضافی بجلی کی فراہمی صارفین کو 6 ماہی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے گی. یعنی یہ ہوگا کہ کیا وابڈا میری چھت پر لگے سولر پینل سے جو بجلی خریدے گا اس کی قیمت وہ جو بھی لگائے نیشنل ایوریج، اس کے 3 مہینے بعد وہ مجھے اس کا چیک بھیجا کرے گا میرے گھر. نہیں، ایک سوال ہے نا یار. یہ بھی نہیں. یا یہ کہ وہ جو آئے گا 3 مہینے بعد بل، اس میں سے منہا کر لیا جائے گا اس کو کہ نہیں جی چلے. یہ بھی ابھی نہیں بتا. یہ ہم آپ کو اتنے پیسے کے مقروض ہیں. یہ ٹو بی ڈیسائیڈڈ نا سر. اچھا، اب یہ ہوا ہے، یہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو نام نہاد فراڈ ایک اور ہوتا ہے، یہ پبلک ہیئرنگ، ریگولیٹر کہ عوام کو اعتماد میں لے کر فیصلہ ہوا. وہاں پر الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ میرا اور تمہارا الیکٹڈ کوئی ایک بندہ موجود نہیں تھا. نہیں ہوں گے نا وزیر سر. ایک سابق ایم این اے تھے، نام ہے ان کا ندیم افضل جان. نہیں وہ وزیر بھی ہے نا ویس لغاری صاحب، میرے علاقے والے وہ تھے نا. وہ میں بات کر رہا ہوں نیپرا کی جو ہو رہی تھی، جس کو پبلک ہیئرنگ کہتے ہیں، اس میں کوئی جس کے سامنے یہ رکھی گئی. اس میں جو پاور ڈویژن کا نمائندہ ہے وہ تقریباً 1.5 سے 1.25 گھنٹے بولتا رہا. ہو گئی بات. لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں، آپ نے کہا یہ، تو آپ کو کہا جی صرف 3 منٹ. وہ کارروائی ڈالنی تھی نا، وہ پبلک ہیئرنگ ہو گئی. سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، رات دن انہیں نیند نہیں آتی ہماری وہ سوچ کے، کیا انہوں نے اسپیشل واپٹا کو اوور لک کرنے کے لیے لیسکو، پیسکو، نیپرا کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں کمیٹیاں ہوں گی ہے نا، کیا ان کی ہیئرنگ ہوئی؟ نہیں 1-2 مرتبہ ہوئی. کیا ان کو یہ پتا تھا یہ کہ یہ ریگولیشن آ رہے ہیں؟ نہیں. کیا یہ وہاں رکھے گئے؟ نہ. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. اب
آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے کو تھوڑا سا دوپہر کو سونا کم کریں. یہ پورے صفحات لے کر کل جائیں آپ ISO کے دفتر ہاں اور وہاں سے یہ پتا کریں کہ فرض کرو جو بد نصیب ان کو بھی نہیں پتا ابھی, ڈسکوز کو بھی نہیں پتا ابھی, پوچھ لیا نا میں نے, ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا. اچھا اگر نہیں پتا تو آگے سنو. ابھی تک جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں جلدی جلدی تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چھت پہ پینل لگے ہوئے ہیں نا انہیں اتروا دو اور حکومت سے یہ فریاد کریں کہ لاہور اور اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد اس ٹائپ کے بڑے شہروں میں ہر مہینے جو ہے وہ پسند کروائی جائے. اس میں یہ ہوگا کہ ہم سولر پینل اتار دیں تو اوسطاً کہتے ہیں کہ لاہور میں جو چھتیں تھیں وہ کوئی تقریباً 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک بھی سنائے لی گئی بکتی رہی. ہاں ہاں ایک دن کے ایونٹ کے لیے. تو وائی ناٹ سارے لوگ اتار دیں اپنے پینل وہ تو گڑیاں اڑائی ہیں. اور بسنت آگے بھی گرمیاں بھی ہوں گی, شام کا وقت بھی ہوا کرے گا, لیٹ نائٹ والا وہ نائٹ تو وہ کرتے رہیں ہر مہینہ ایک وقف کر کے. اس میں جن لوگوں کے پاس ظاہر ہے وہ چھتیں اوپر والی ہوں گی سولر وہ دیکھ کے تو وہ اپنا سولر ہٹ جائے تو وہ چھتیں جو ہیں کسی قابل ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ جو لگا ہوا ہے وہ اوپر وہ کھٹا رہا ہے. ہاں اس کا کوئی فائدہ اس میں اس کو آپ ویسے جو میں نے پڑھا ہے بلنگ میں بتا دوں عوام کے لیے, وہ کہتے ہیں جی اردو میں جو کلو واٹ آور سپلائڈ بائی لائسنسی, مطلب جو آپ کو وہ دے گا میپ کو لیس کو جہاں سے آپ کی بجلی آ رہی ہے واپڈا سے سادہ لفظوں میں, تو وہ دے گا آپ کو وہ جو سولر صارف ہے اس کو, تو اس سے جتنے یونٹ جائیں گے اس کے میٹر میں اس سے جو باقیوں کو چارج ہو رہا ہے اس حساب سے چارج ہوگا. سلیب بھی وہی لگے گا آپ کے اوپر, کوئی جتنے آپ کے میٹر سے یوز کرے گا. آپ مختصر لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پالیسی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ واپڈا آپ سے وہ بجلی لیتا رہے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں تو پھر آپ اس کو آگ لگائیں اپنے سولر پینلوں کو. وہ نقصان ہے نا, تو کیوں دے گا؟ تو بھائی وہ یہی کرے نا کہ نیٹ میٹر ختم کرے, بیٹری لے اور اللہ خیر صلی اللہ اپنی بجلی خود بچائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ڈسکریج کر رہے ہیں نا. ڈسکریج کر دیا نا, یعنی جو آپ کو 4 پیسے مل بھی رہے تھے ہاں تو اب لوگ یہی کریں گے کہ وہ بیٹری لگا لیں گے تاکہ وہ اپنا سلیب کم سے کم میں ہے نا. یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں چونکہ اس کی تفصیلات ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ایک یعنی مسخرہ پن ہے. ٹائم ختم ہو گیا, بتا دیں 1 منٹ, ہاں صرف 1 منٹ بات کرنے دو. وہ یہ ہے, یہ بھی پھر کل مجھے اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمارے غریب صنعت کاروں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ گھروں سے چندہ جمع کیا جائے. یہ پتہ لگ گیا ہے نا. ہاں اس کا بھی بوجھ ہے. 200 روپے سے 675 روپے مہینہ ہر گھر جو بجلی استعمال کرتا ہے انڈسٹری کے لیے وہ دے گا تاکہ بیچارے صنعت کار کو, غریب صنعت کار کو 4 روپے یونٹ سستا ملے. اللہ سمجھ گئے بات. تو یہ صنعتی انقلاب ہوتا ہے, گھروں سے چندہ جمع کر کے صنعتی انقلاب.